السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بھائیوں اور بہنوں، سب کو میرا سلام۔ میں نے ابھی نماز اور طہارت سے ملتی جلتی کچھ باتیں، نماز میں اصل میں خشوع کا جو مسئلہ نا، اس پر اپنے شہر والوں کے لیے ایک ریکارڈنگ کروائی، خاص طور پہ اس کے مسائل بتانے کے لیے۔ تو وہ یہاں دیکھیں، امریکہ کے جو مسلمان ہیں ان کے سوالات بڑے ہی بیسک نیچر کے ہوتے ہیں۔ یقین مانیں آپ حیران ہوں گے، سووں کے ہنڈریڈز کے حساب سے لوگ تھے کمیونٹی کے جو دیکھ رہے تھے کئی شہروں میں بیٹھ کر، کسی نے بھی ایک بھی فرقہ وارانہ سوال نہیں پوچھا۔ آپ دیکھیں ذرا، اس سے پاکستان انڈیا کے لوگوں کو، بنگلہ دیش والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہاں کے ملکوں میں رہ کے، اسلامی ملکوں میں رہ کے کن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل تو دین یہ ہے جو دین کے صحیح مسائل ہیں، جس سے انسان اپنی عبادت میں اصلاح کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ تھیں باتیں۔ ہم سارے جھگڑے ہمارے یہی پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے، نیچے باندھنا ہے، رفع یدین میں ہاتھ یہاں جائے، یہاں جائے، یہاں جائے، پہلی کرنی ہے یا باقی بھی کرنی ہے۔ بھائی یہ سب یقین مانے ایک بندے نے مجھ سے سوال نہیں پوچھا، نہ رفع یدین کا، نہ فاتحہ خلف الامام کا، نہ ہاتھوں کی پوزیشن کا کہ ایسے کرنی ہے یا ایسے کرنی، کچھ نہیں پوچھا۔ آپ حیران نہیں ہوئے؟ دیکھ لیں، سارا پروگرام لائیو پڑا ہوا ہے، پبلک کامنٹس وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ فون کے اوپر جگہ سوالات آ رہے تھے، تحریری میرے پاس اتنے سارے سوال تھے کہ مجھے پروگرام کٹ شارٹ کرنا پڑا۔ کافی ساری چیزیں اب اگلے ہفتے بھی ہم اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اچھے جو مسئلے تھے نا، میں نے مناسب سمجھا کہ ان میں سے کچھ جو ہے نا آپ کے لیے ان کا ترجمہ کیا جائے، بتا دی جائیں، جو آپ کو شاید پتہ ہی ہوں گے، نہیں پتہ تو چلو ہم کر لیتے ہیں۔ ایک سوال پہلا جو میں اٹھاتا ہوں نا، وہ ہے جی وضو کا مسئلہ۔ تو یہ وضو کا مسئلہ، دوسرا ہے نماز میں دعا کے مواقع، اور تیسرا ہے یہ وضو ٹوٹنے سے متعلق ہے یہ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ، جن لڑکوں کو خاص طور پہ مسئلہ ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تین مسئلے ہیں، ان تینوں پہ ہم انشاءاللہ علیحدہ آپ کو جو ہے نا وہ بتاتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ جو لے لیتے ہیں جناب، کہ وضو کا مسئلہ، کہ وضو بار بار ٹوٹنے والا جو مسئلہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں، اس کا ہم نا علیحدہ سے کلپ بناتے ہیں، آپ وہ سنتے جائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یا ایسا کرتے ہیں، یہاں وضو کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چلے ایسے کر لیتے ہیں۔ وضو کا جی سوال یہ تھا کہ کسی کا بار بار جو وضو ٹوٹتا ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ یعنی ہوا ہی رہتی ہے ان کو، چاہے وہ آلو کھائیں، دال کھائیں، یا گوشت کھائیں، یا پالک کھائیں، یا مولی کھائیں، کچھ فرق نہیں پڑنا، وضو ٹوٹی جانا ہے، ٹوٹی جانا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو دیسی کھانے ہیں، آہا کیا ہی بات ہے، پکوڑے کھا لیں آپ مولیاں کھا لیں، آپ ساگ کھا لیں، ماشاءاللہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے دے مار 4.5 کام ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کیا کریں؟ لیکن کچھ بیچارے ہیں جو کچھ بھی نہیں ایسا کھاتے، اچھی سے اچھی سادہ سے سادہ غذا کھاتے ہیں، مگر ان کا وضو ہی نہیں قائم رہتا، وہ بیچارے کیا کریں؟ ان کے لیے بڑا آسان مسئلہ ہے۔ علماء نے، بڑے بڑے علماء کے یہ فتوے موجود ہیں، بہت آسان ہے کہ دیکھیں وہ مسئلہ اب آ گیا ان کا مجبوری والا۔ وہ فرض نماز سے پہلے نا ایک نماز ایک وضو سے پڑھ لیں، اس کی سنتیں، وطر، سارا اس میں ہی آ جائے گا۔ اگر آپ نے فجر کے لیے وضو کیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو طہارت کی، پخانے کی حاجت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، مگر آپ کی ہوا ہی نکلے جا رہی ہے، اب کیا کریں؟ ایک کر لیا نا، تسلی رکھیں اب آپ، کیونکہ آپ کو اپنی باڈی کا سسٹم کا پتہ ہے کہ اس نے نہیں رکنا، تو آپ نے جا کے نا بس مسجد میں جائیں، اگر آواز بھی آ جائے، دیکھیں آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، کوئی آپ پہ ہنستا ہے ہنسنے دیں، آپ انہیں بتائیں بھائی مجھے مسئلہ ہے، مجھے پتہ ہے اور اس پر اجازت ہے، میں وضو کر آیا ہوں اور میں بڑے بار بار کرتا ہوں وضو، بس آپ ایک نا تازہ بالکل، یہ نہیں کہ گھنٹہ پہلے کر کے بیٹھے ہوئے، نہیں، بالکل نماز سے پہلے ایک وضو کر لیں، اس سے اسی نماز کی سنتیں، اسی نماز کے فرائض بسم اللہ کر کے پڑھیں، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر نماز کے لیے ایک وضو، یعنی 5 نمازوں کے 5 وضو کریں۔ اللہ خیر صلی اللہ، بار بار نمازوں کے اندر چھوڑ کے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ بچوں میں بعض دفعہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک احتیاط بتاؤں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ یہ جو مسالے دار غذائیں نا خیر سے، اور رات کو لیٹ کھا کے سو جانا، رات کو لیٹ سونا جو ہے نا، اور پھر لیٹ اٹھنا، ان سے بھی گیس ہوتی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ نا ان مسئلوں میں جو بہت احتیاط کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ
یہ جو ہوتی ہیں نا مولیاں وغیرہ اس طرح کی غذائیں یہ نہ کھائیں، سادہ غذائیں کھائیں. روٹی جو ہے نا ویٹ، اس سے بھی بعض لوگوں کو گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی مختلف ڈائٹس بدل کے دیکھیں کس سے آپ کا پیٹ صحیح ہوتا ہے انشاءاللہ. اور ڈاکٹروں سے بھی پوچھیں، اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب تک ٹھیک نہ ہو ایسے نماز پڑھتے رہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا. اب دوسرے مسئلے پہ ہم علیحدہ سے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.